بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کے نشست میں شعبان المعظم کے حوالے سے اور یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل حق سچ صحیح معنی میں کہنے، سمجھنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ کہ جو دو بڑے مبارک مہینوں کا درمیانی مہینہ ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم اس مہینے کی نسبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم جو شروع ہو چکا ہے، جس کو ہم گزار رہے ہیں، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے میرے رب ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں پیدا فرما دے۔ گویا کہ شعبان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں برکت مانگی گئی کہ اس مہینے کی برکت عطا فرما دیجئے۔ اور برکت کیا ہے؟ وقت میں برکت کا ہو جانا، زندگی میں برکت کا ہو جانا، رزق میں برکت کا ہو جانا، صحت میں برکت کا ہو جانا، علم میں برکت، ایمان میں برکت، عمل میں برکت، اولاد میں برکت، خوشیوں میں برکت، کامیابیوں میں برکت۔ برکت کا کیا کانسیپٹ یا نظریہ ہے؟ برکت کے معنی اور عام مفہوم میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا بہترین انداز میں انسان کے لیے مفید اور کامیاب ثابت ہو جانا۔ برکت کا مفہوم کوئی بھی چیز ہے، اولاد ہے، اولاد میں برکت کے معنی اولاد فرما بردار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کامیاب ہو۔ رزق میں برکت کے معنی رزق جتنا بھی آئے حلال مل جائے اور اس سے پوری پڑ جائے، گزر بسر ایسے ہو جائے کہ آدمی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے بچ جائے اور وہ رزق اسے نصیب ہو جائے۔ ایسے ہی صحت میں برکت ہے کہ صحت برقرار رہے اور صحت کو اچھے کاموں میں انسان استعمال کر لے، ورنہ اس صحت کا کیا فائدہ کہ جو صحت انسان کو محض گناہوں پر ہی آمادہ کرتی ہو۔ اس دولت کا پھر کیا فائدہ کہ جس دولت کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا جانا ہو۔ اس اولاد کا کیا فائدہ جو اولاد اپنے لیے بھی وبال جان ہو اور ماں باپ کے لیے بھی وبال جان بن جائے۔ تو برکت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کا انسان کے لیے مفید ثابت ہو جانا، کامیاب ثابت ہو جانا، اس چیز کا انسان کے لیے عافیت کا باعث بن جانا۔ اسی لیے ہمیں برکت مانگنے کا حکم ہے، اے اللہ ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں برکت مانگنے کا حکم ہے، اے اللہ ہمیں رجب شعبان میں برکت عطا فرما دے۔ کثرت نہیں مانگی گئی، کثرت کہ یا اللہ زیادہ اولاد دے دے، یا اللہ زیادہ پیسہ دے دے، کثرت نہیں، یوں کہہ لیں کہ کوانٹیٹی نہیں کوالٹی مانگی گئی۔ اور اللہ پاک بھی انسان کے عمل سے یہی چاہتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے زیادہ کون بہتر ہے، یعنی کس کا عمل جتنا زیادہ خالص ہوگا اتنا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ ایک انسان 100 حج کر لے لیکن حج معاذ اللہ دکھلاوے کی نیت سے ہو، اور ایک انسان ایک حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا ایک حج 100 حجوں پہ بھاری ہے۔ ایک انسان 1 کروڑ روپیہ خرچ کرے لیکن معاذ اللہ دکھلاوے کے لیے، اور ایک انسان 1 روپیہ خرچ کرے لیکن اخلاص کے ساتھ، تو یہ 1 روپیہ اس 1 کروڑ سے زیادہ وزنی ہے،
زیادہ پسندیدہ ہے بارگاہ خدا بندی میں۔ تو اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، اور یہی برکت ہے۔ تو اس مہینے کی برکت مانگی گئی، اے میرے رب، اے ہمارے رب العالمین، ہمارے پروردگار، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اس میں یہ بھی سبق ملا کہ برکت دینے والی ذات صرف ایک ہی کائنات میں ذات ہے، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ ہر قسم کی برکت اسی ذات سے ملا کرتی ہے، اس کے سوا کوئی برکت دے نہیں سکتا، اور وہ جس کو برکت نہ دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ برکت عطا فرمائے اس سے برکت کوئی لے نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ساری بادشاہت اسی ذات کے اختیار میں ہے، قبضے میں ہے، وہ تنہا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے برکت عطا فرماتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں برکت کیا ہے کہ یہ مہینہ خیر و عافیت سے گزر جائے، کیونکہ اس مہینے کے اختتام پر ایک بڑا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ اصل میں یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کے مہینے کی تمہید ہے، اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کی برکت یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایسے گزرے خیر و عافیت کے ساتھ، جان بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے، رزق بھی سلامت رہے، اہل و عیال بھی سب سلامت رہیں، اور ان تمام سلامتیوں کے ساتھ جب رمضان آئے تو بندہ مومن رمضان کی عبادت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے، ذہنی طور پر بھی تیار ہو، اور مضبوط ارادہ اور عزم مصمم کہ میں انشاءاللہ بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی غفلت کے اپنے اس رمضان کو اللہ اور رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق گزاروں گا، اور اپنی زندگی کے تمام رمضان کے مہینوں میں سے سب سے بہترین رمضان بنانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے، اللہ پاک کس کی انشاءاللہ قبول فرما کے ساروں کو ہی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ذہنی طور پر تیاری ہو گئی، اور بدنی طور پر انسان میں سکت ہو، انسان کی صحت اس کو اجازت دے، خدا نخواستہ ارادہ تو بڑا پکا تھا لیکن بیمار پڑ گیا، اب بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، تراویح نہیں لمبی ادا کر سکتا، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا گھنٹوں بیٹھ کر، تو جان بھی سلامت رہے، یہ شعبان کی برکت ہے۔ اگر بیمار ہے تو اللہ رمضان سے پہلے ایسی صحت دے دے کہ رمضان خیریت سے گزر جائے، یہ شعبان کی برکت اس لیے مانگی جا رہی ہے۔ ذہنی طور پر بھی تیاری، پھر جسمانی طور پر بھی تیاری، فزیکل فٹنس، صحت اور توانائی، پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی تیاری۔ انسان کے معاشرتی، ہر انسان کی ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص معاشرتی طور پر ذمہ دار ہے، بے شمار ذمہ داریوں کے بوجھ اس کے کندھوں پر موجود ہیں، اور یہی ہماری معاشرت کا حسن ہے، ہمارے دین کا مزاج ہے کہ بڑی ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں، عورت کو اللہ نے راحت دی، آسانی دی، اس کے ذمے بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن بڑی ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پہ ڈالی گئی۔ اور آج کی تہذیب اغیار، تہذیب مغرب، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹے بانس بریلی، کہ جو ذمہ داریاں مرد کی تھیں وہی ذمہ داریاں آج عورت کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افسوس کہ ہمارے ہاں بھی انہی کی چال، اپنی چال کو بھول گئے کہ انہی کی تہذیب پہ چلتے چلتے آج مسلمان معاشرے کی عورت بھی ایسی خواتین ہیں بیچاری کہ جو مردوں کی ذمہ داریاں، جو معاشرتی طور پر مرد کی ذمہ داری تھی وہ عورت نبھانے پہ مجبور ہو چکی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کو گلے سے لگانے کی توفیق دے، اللہ کے نبی کی تہذیب کو اور اسلامی معاشرتی نظام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اسلامی معاشرتی نظام نے ہر ایک کو ذمہ داریاں دی ہیں، اس کے حساب سے، اس کی وسعت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کی وسعت، کسی کی طاقت سے بڑھ کے اللہ کسی پہ ذمہ داری عائد نہیں کرتا۔ تو معاشرتی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں رمضان کے آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو
کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور اسی معاشرت کے اندر ہم پھنسے رہیں اور وہ مہینہ ہمارا معاشرتی ذمہ داریوں میں ہی گزر جائے اور عبادت سے محروم رہ جائیں۔ تو اس خدشے سے بچایا، دعا مانگی، اے اللہ شعبان میں برکت عطا فرما دے۔ پھر معاشرتی طور پر، اسی طرح معاشی طور پر معیشت انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، چاہے ایک گھرانہ ہو، چاہے پوری قوم یا پورا ملک ہو، معیشت ریڑھ کی ہڈی ہے۔ معیشت ٹھیک ہے تو انسان چل پھر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں خدا نخواستہ مہرے ہل جائیں، بیماری تکلیف شروع ہو جائے، پھر اللہ معاف فرمائے اور سب کو صحت عطا فرمائے، نہ یہ چلنے کا ہے نہ یہ لیٹنے اور پھرنے کا ہے، کہ ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو معیشت کے اندر بھی اللہ برکت دے دے کہ یہ مہینہ ایسے گزر جائے کہ جن لوگوں کے مسلمانوں کے معاشی مسائل ہیں، جن کی وجہ سے وہ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی یہ پریشانی دور فرما دے، تاکہ رمضان آئے تو وہ سکھ کا سانس لیں اور وہ راحت کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، معیشت کی فکر نہ انہیں ہو بلکہ ان کو عبادت کی فکر ہو، رب کو راضی کرنے کی فکر ہو۔ اور ہمارا جو نظام معیشت جو اسلام نے عطا فرمایا، اس نظام معیشت میں بہت سارے پہلو ہیں۔ محنت کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، دوڑ دھوپ کرنا، ساری ذمہ داری مرد کی ہے۔ اس کا ذمہ دار مرد کو بنایا، عورت کے اوپر 1 روپیہ کمانے کی ذمہ داری دین نے کسی موقع پہ عائد نہیں کی ہے۔ ذمہ داری مرد پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے جہاں سے جائے حلال محنت مزدوری کر کے جو اس کے پاس صلاحیت ہے یہ کما کے لائے اور اپنے اخراجات جن کے اس نے دینے ہیں ان کو ادا کرے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں ہے، یہ بوجھ مرد کے ذمے ہے۔ اب معیشت ٹھیک ہو جائے اور معیشت میں برکت ہو جائے کہ رمضان آئے، ایسی پریشانیاں انسان کو نہ گھیریں۔ اب معیشت ٹھیک ہونے کے لیے دین اسلام نے جو نظام عطا فرمایا، اسلامی معاشی نظام، اس نظام کے اندر ایک بڑا اہم پہلو زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، خیرات کا ہے، صدقے کا ہے۔ اب ہمارے ہاں رواج کیا بن گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے بس رمضان کے مہینے کے اندر ہی، حالانکہ شریعت نے رمضان کے اندر زکوٰۃ دینا تو لازم قرار نہیں دیا، بلکہ ہر آدمی کی زکوٰۃ کا سال ہے نصاب کا، جب وہ پورا ہوگا تو زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جائے گی، چاہے وہ رمضان میں فرض ہو، چاہے پہلے ہو، چاہے بعد میں ہو۔ اب رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ دینے کی پابندی کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ مسلمان بیچارہ اپنی معیشت کے بوجھ سے شعبان کے مہینے میں نہیں نکل سکتا۔ وہ تو رمضان کا انتظار کرے گا کہ رمضان آئے گا، یکم رمضان، 15 رمضان، آخری عشرہ آئے گا تو لوگ تو انتہا درجے کا ثواب لینے کے لیے آخری عشرے میں ہی زکوٰۃ دیں گے۔ حالانکہ شریعت کا مزاج یہ تھا کہ شعبان میں ہی زکوٰۃ ادا کر دو، اگر فرض ہو گئی ہے تب بھی دے دو، اگر فرض رمضان میں ہونی ہے۔ اب یہاں یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان پہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہونی ہے، ابھی فرض نہیں ہوئی، ابھی 20 دن باقی ہیں، تو کیا وہ پہلے دے سکتا ہے؟ تو یقیناً وہ اپنی زکوٰۃ کو ایڈوانس میں پہلے پیشگی زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ لیکن پیشگی زکوٰۃ دینے میں ایک ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو زکوٰۃ دینی ہے، فلاں گھرانے میں زکوٰۃ دینی ہے، ان کے ہاں کوئی معاشی مسئلہ ہے، ہم رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ان کو ضرورت آج ہے، کوئی بیمار ہے، اس نے دوائی آج لینی ہے، وہ بیمار بیچارہ رمضان تک ہماری زکوٰۃ کا انتظار کیوں کرے گا؟ اس کو ہم ثواب لینے کی خواہش میں اس شخص کو جو مستحق ہے زکوٰۃ اگر فرض بھی ہو گئی ہے تو جس کو دینی ہے اپنے اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ثواب کس میں زیادہ ہوگا۔ کیا رمضان تک اس مستحق کو انتظار کروانے میں ثواب زیادہ ہوگا؟ جو مستحق ہے، جس کے گھر میں کھانے پینے کے بنیادی مسائل کا مسئلہ ہے، بیماری ہے تو علاج کے وسائل نہیں ہیں، کیا اس کو انتظار کروا کے رمضان میں جا کے ثواب لینے کے لیے زکوٰۃ کو مؤخر کرنا ٹھیک ہوگا، یا فوری طور پہ شعبان کے مہینے میں اس کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہوگا؟ ایک عمومی ایمان کی روشنی میں آپ فتویٰ دیجئے۔ یقیناً ہر مسلمان کا ایمان اور صحیح عقل یہی کہے گی کہ اس کو ضرورت آج ہے،
اگر اس ضرورت مند کی ضرورت کی خاطر ہم اپنے ثواب کی نیت کو قربان کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ دیا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دگنی قربانی دے دی، ہم نے زکوٰۃ جلدی دے دی تاکہ وہ معیشت کے بوجھ سے وہ نکل جائے، اس کی فکر ختم ہو جائے، وہ رمضان میں مطمئن ہو کے اپنے اعمال کو انجام دے، عبادت سر انجام دے۔ ہم نے اپنے جذبات کی قربانی دی، ہمیں ثواب چاہیے تھا، ہم نے نیک نیتی کی بھی قربانی دی، ثواب کی بھی قربانی دی، محض اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں پہ رحمت فرماتے ہوئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ تو رحمت کی نیت سے، شفقت کی نیت سے، ہمدردی کی نیت سے کسی کو وقت آنے سے پہلے زکوٰۃ دے دے، اور اس رحمت کے جذبے پہ رب العالمین اس پر رحمت نہ فرمائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہ تو اصول دیتا ہے کہ میری رحمت لینی ہے، آسان سا اصول دوں گا کہ تم اوروں پہ رحمت کرتے چلے جاؤ، میں تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا چلا جاؤں گا۔ تو شعبان کا جو یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو رمضان کی تمہید سمجھا جائے، اس میں برکت مانگی گئی، اور برکت مال میں ہے، جان میں ہے، ایمان میں ہے، معاشرت میں ہے، ذمہ داریوں میں ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں بہترین انداز میں رمضان سے پہلے ادا ہو جائیں اور خیر و عافیت سے رمضان مل جائے اور اس کی برکتیں مل جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا انشاءاللہ ہمارے حق میں پوری ہو گئی۔ اب یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بہت ساری روایات میں ثابت ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے کے بعد باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے اسی شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ پھر سماعت فرما لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ کے نبی پورا رمضان روزے رکھتے تھے، پورا رمضان روزے فرض ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ باقی جتنے 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ ہمارے نبی مکرم وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک نہیں، بہت ساری روایات ہیں اس بات پر، جن کو پیش کرنے کا ظاہر وقت کی قلت ہے، تمام احادیث پیش نہیں کی جا سکتی، ان کا خلاصہ عرض کیا گیا۔ اب یہ سوال آپ سے یہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس مہینے میں یرفع فیہ الاعمال، اس شعبان کے مہینے میں انسان کے اعمال، اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو روزے کی حالت میں یہ ایک عاجزی کا اظہار ہے، اللہ سے ایک امید کی کرن ہے، اللہ رب العزت سے اپنی خطاؤں پر معافی کی عملی توبہ کی ایک شکل ہے، اور سنت نبی بھی ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں کرنے والا کام جو رمضان کی تیاری سے متعلق شروع میں عرض کیا، اس کام کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کہ اس شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھنا ممکن ہو، جتنے رکھ سکیں وہ رکھنے چاہیے، یکم شعبان سے شروع ہو جائیں اور 15 شعبان تک، اس لیے کہ ایک حدیث مبارک میں فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے، یعنی 15 دن گزر گئے شعبان کے، اب 16ویں تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو فلا تصوموا، فرمایا اب تم روزے مت رکھو، اب تم روزے مت رکھو۔ اب اس کی ذرا تشریح سمجھ لیجئے، محدثین نے، فقہاء نے اس بات کو، اس حکم کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ در حقیقت یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کی تیاری میں گزرنا چاہیے۔ اب تیاری 2 طرح کی ہے، ایک تیاری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو معاشرتی، ذہنی، ایمانی، عملی ہر طرح سے تیار کیا رمضان کی تیاری کے لیے۔ رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو شعبان میں کچھ روزے رکھ کے ہم نے مشق کر لی، عادت ڈالنے کی کوشش کی۔
رمضان میں راتوں کو عبادت کرنی ہے تو شعبان کی راتوں میں بھی عبادت کی، اور 15 شعبان کی رات میں خاص طور پر عبادت کی، تاکہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کی تھوڑی سی مشق ہو جائے۔ اب یہ مشق ہم نے کر لی، اب مزاج یہ ہے کہ جب رمضان آنے والا ہو تو جسمانی طور پر ہم روزے نہ رکھیں تاکہ جسم میں توانائی بحال ہو جائے۔ اگر شعبان کے آخری دنوں کے اندر بھی بھرپور روزے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے نقاہت یا کمزوری پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے رمضان کے ابتدائی دنوں کے اندر پریشانی لاحق ہو، کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے، کوئی عبادت نہ رہ جائے۔ اس لیے اب حکمت یہ ہے کہ آخری دنوں میں وہ مجاہدہ نہ کیا جائے، بلکہ جسم کو غذا دے کر توانائی دی جائے، تاکہ رمضان آتے ہی پہلے مشق بھی ہو گئی اور جسم بھی توانا ہو گیا، اب رمضان آتے ہی بھرپور تیاری کے ساتھ رمضان کی عبادت اور روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اس لیے منع فرمایا کہ آخری نصف شعبان میں پھر روزے مت رکھو۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی قضا کرنی ہے تو وہ نصف شعبان کے آخری حصے میں بھی قضا کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی واجب کوئی کفارہ بطور روزے کے رکھنا ہے تو وہ آخری نصف شعبان میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی مخصوص دنوں میں روزے رکھنے کی ترتیب ہے، جیسے ماشاءاللہ بہت سے احباب ہمارے بزرگوں میں بھی ایام 20 کے روزے رکھتے آئے ہیں، قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ رکھنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کی عادت ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی، تو اور یہ پیر جمعرات یہ 2 یا 4 دن اگر آتے ہیں شعبان کے آخری نصف کے اندر، تو وہ اپنی ترتیب کے مطابق پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اب اس وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ فلا تصوموا، مقصد یہ ہے کہ اگر رمضان کے آخری نصف میں روزے رکھنے سے کسی کو کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ یا خدشہ ہو جس سے رمضان کا نقصان ہوتا ہو، تو فرمایا کہ فلا تصوموا، اب اس شخص کو آخری شعبان کے مہینے میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اس وضاحت کے ساتھ رمضان شعبان کے مہینوں کو روزوں کے ساتھ مزین کرنا یہ اس شعبان کے مہینے کا تقاضا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ یہ چند باتیں، چند معروضات تو شعبان المعظم کے مہینے کے مطابق عرض کی گئی، باقی نصف شعبان، 15 شعبان کے حوالے سے، اس کے روزے کے حوالے سے نشست انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں عرض کی جائے گی۔ اب آخری 2-4 منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ پیغام ہے 23 مارچ کے حوالے سے۔ آج 23 مارچ 2021، آج سے ہم اپنے تصور نگاہ سے، چشم تصور سے ہم ذرا جائیں 23 مارچ 1940 کے حالات کا جائزہ لیں۔ 23 مارچ 1940 کو جب مسلمانان پاکستان نے، اس خطے کے مسلمانوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی، یوں کہہ لیجئے کہ وطن پاکستان کی ایک منزل کا تعین کیا تھا کہ یہ ہمیں خطہ زمیں ہمیں کیوں چاہیے، ہم تحریک پاکستان کیوں چلائیں، اس کے لیے جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں کیوں دیں۔ اس کیوں کا جواب، اس سوالیہ نشان کا جواب دیا گیا تھا قرارداد پاکستان کے نام سے 23 مارچ سن 1940 کے اندر۔ وہ قرارداد مقاصد کیا تھی؟ آج اس قرارداد مقاصد کے سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے بڑوں کو پتہ ہوگا ماشاءاللہ، یقیناً اچھی طرح علم ہوگا، لیکن ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہماری آئندہ آنے والی جنریشن کو شاید وہ قرارداد پاکستان، وہ قرارداد مقاصد شاید ان کے ذہنوں میں آج محو ہوتی جا رہی ہے، دھندلاتی جا رہی ہے۔ وہ قرارداد مقاصد جو پاکستان کے نظریے پاکستان کی بنیاد بنی، جس کی وجہ سے اخلاقی جرت ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئی، ہمارے وطن عزیز الگ وطن کے مطالبے کا جواز پیدا ہوا، اگر یہ قرارداد مقاصد بیچ میں سے نکال دی جائے خدا نخواستہ، تو پھر وطن پاکستان کے جواز کی کوئی عقلی توجیہ شاید کوئی کر نہ سکے۔ اس لیے کہ اگر ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اگر یہ قرارداد مقاصد نکال دی جائے تو ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، انگریز سامراج ہو، بحیثیت انسان سارے ہی انسان ہیں،
لہٰذا ایک ہی ملک ایک ہی چھتری کے نیچے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سب ایک جیسے ہیں۔ لیکن قرارداد مقاصد ہمیں یہ شعوری طور پر سبق سکھاتی ہے، اور 23 مارچ کی تاریخ ہمیں یہ سبق یاد کرواتی ہے کہ تمہارا بھولا ہوا سبق یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم یہ انسانوں کی دو قومیں ہیں، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، یہ ان کی بنیاد اسلام ہے جو اللہ کے نبی نے بھی قائم فرمائی کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی، جیسے قربانیاں وہاں دی گئیں ویسے قربانیاں پاکستان کے لیے کے وجود کے لیے بھی دی گئی۔ جو مقاصد وہاں پوشیدہ تھے اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کے جو مقاصد تھے، الحمدللہ ہمارے بڑوں نے مجموعی طور پر انہی مقاصد کے تحت وطن پاکستان کے لیے تحریک بھی چلائی اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں۔ جو سب و شتم وہاں ہوئے وہ ان مسلمانوں نے پاکستان پر بھی ہوئے، اور جو وعدے وہاں کیے گئے وہاں بھی دو قومی نظریے کی بنیاد تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور یہاں بھی پاکستان کی بنیاد یہی تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہاں بھی اسلامی ریاست اور قرآن کی عملی تجربہ گاہ، وہاں قرآن کو نافذ کرنا مقصد تھا مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست پر، اور پاکستان کے بانیان کے الفاظ، فرمودات، جملے، تقاریر آج ہر صورت میں مل سکتی ہیں۔ وہاں بھی یہی مقصد تھا کہ صرف زمین کا ٹکڑا لینا مقصد نہیں ہے، زمین کے چھوٹے سے ایک ٹکڑے پہ اپنی سلطنت قائم کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے اس زمین کے ٹکڑے پر اسلامی تہذیب و تمدن کو قرآن پاک کے نظام کے مطابق رائج کیا جائے۔ یہ پیغام یہ تھا کہ مسلمان دنیا کی تمام قوموں سے ایک جداگانہ قوم ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی، ہماری غمی خوشی، ہماری عبادات، ہماری سوچ، نظریہ، فکر، ہماری تجارت، بدو، یہ سب چیزیں غیر مسلموں سے جداگانہ ہیں، سب سے ممتاز ہیں، سب سے نمایاں ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنی سیرت اور اپنے اسوہ مبارکہ سے امت کو عطا فرمائی ہیں۔ ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ممکن، ان پر کوئی مصلحت پسندی ممکن نہیں ہے۔ اسی پہ چلنا اور اس ملک میں اسی کو نافذ کرنا، یہی وطن پاک کے وجود کی وجہ جواز تھی۔ اور پھر یہ بات بھی اس کے اندر پوشیدہ تھی کہ اس وطن عزیز کے اندر انصاف کی حکومت ہوگی، عدل ہوگا، معاشی مساوات ہوگی، اور اگر یہاں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو ماننے والے بھی اگر اقلیتیں رہیں گی تو جو اسلامی شہری حقوق اسلام نے کسی بھی ذمی یا غیر مسلم کو دیے ہیں وہ سب ان کو بھی ملیں گے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، معاشرتی مساوات قائم ہوگی، سیاسی مساوات قائم ہوگی، تعلیمی مساوات قائم ہوگی، معاشی مساوات قائم ہوگی۔ یہ تمام کے تمام وہ ارادے تھے، وہ عزائم تھے جس کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو دین اسلام لفظ بنتا ہے۔ کہ گویا کہ قرارداد مقاصد کے اندر پاکستان کے اندر، اس وطن پاک کے اندر جو مسجد کی طرح الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے مقدس وطن خدا داد ہے، ایک اللہ کا دیا ہوا اس کا ایک تحفہ ہے، مسجد کی طرح تقدس رکھنے والے اس وطن کے اندر ہم اسلام کا نظام رائج کریں گے، اور اسلام کا نظام وہی نظام مصطفیٰ ہے، وہی نظام قرآن و سنت ہے، وہی نظام عدل و انصاف ہے۔ اسی اسلامی اور نبوی نظام کے ذریعے سے اس ملک میں رہنے والوں کو امن مل سکتا ہے، اس ملک میں رہنے والوں کو خوشحالی مل سکتی ہے، اس ملک میں رہنے والوں کے فرقہ وارانہ فسادات ختم ہو سکتے ہیں، رنگ نسل تہذیب کے بنیاد پہ اٹھنے والے نعروں کو دبایا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام ہے آج ہم سب مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص اس نوجوان نسل کے لیے کہ جن کے مستقبل سے آج بڑے اپنے مستقبل کی طرف جھانک رہے ہیں۔ جو نوجوان پڑھا لکھا تعلیم یافتہ طبقہ، وہ اس وطن پاکستان کا مستقبل ہے، اس امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز و محور ہے کہ خدا را اپنے بڑوں کے ساتھ اپنا روحانی رشتہ دوبارہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وطن پاکستان میں اسلامی نظام اور حیا کا نظام اور نبوی نظام، اس کو نافذ کرنے کے لیے جو ذریعہ جس کے پاس ہے، جو اختیار اور کمال ہے، اس کو بروئے کار لا کر کوشش کرنا اور اپنا حصہ ڈال دینا،
یہی اس وقت کا اس 23 مارچ کا پیغام بھی ہے، اور یہی آپ کا اور میرا فریضہ، قومی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔